بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی اے ساکی ہوں۔ آج 6 اگست 2026 کے دن اور دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ اچھا، دریاؤں کے حوالے سے جو ایف ایف ڈی نے کہا، اس نے کہا کہ 10 اگست کے بعد تمام دریاؤں کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 8 اگست کو ویسے بارشی سلسلے شروع ہوں گے اور 10 اگست کے بعد، اور میرا اندازہ ہے کہ 16-17 کے بعد جو بہاؤ ہے اس میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے صبح بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا اور تصویر بھی لگائی تھی اور بتایا بھی تھا کہ جو بارش وہاں پہ ہے، جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے مختلف موسمیاتی ماڈلز کی طرف سے، تو پینک نہیں ہونا، کوئی گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کو تھوڑا سیریس لے لینا ہے کہ دیکھیں موسمیاتی ماڈلز کی بارہا خبریں غلط بھی ہوتی ہیں، درست بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے جس طرح سے بتایا تھا کہ جی غیر معمولی بارشیں ہونی ہیں، اتنے ملی میٹر اتنے آئی تو ہیں لیکن تھوڑی کم آئی ہیں۔ اب کہیں الٹ نہ ہو کہ وہ تھوڑی بتا رہے ہیں، مطلب 300-400-500 ملی میٹر بتا رہے ہیں یا 200-250 ملی میٹر بتا رہے ہیں، تو اب یہ والی جو ہیں یہ اپنا کام نہ کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بتا رہے تھے بارش تو اچھی خاصی ہوئی لیکن ڈیمز تب خاصے خالی تھے تو اس میں پانی بھرتا گیا۔ اب جب کہ 20، 21، 22 کو جب بارشیں آئیں گی، تو جب 20 جولائی تھا تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، اب 20 اگست کے لیے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو 1 مہینہ لیٹ ہے نا، تو 1 مہینے میں کچھ نہ کچھ ڈیمز اوپر چلے جائیں گے، جا چکے ہیں یا چلے جائیں گے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ باقی آپ کو نہ ڈرا رہا ہوں، نہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہوں، آپ کول ڈاؤن رہیں، پرسکون رہیں، مطمئن رہیں، لیکن فصلات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لگانی ہے نہیں لگانی، جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ باقی 8 اگست سے جو بارشی سلسلے شروع ہونے ہیں وہ میدانی علاقوں میں بھی ہوں گے، ان کی ڈیٹیل بھی کل تک پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ واضح کر دے گا، اپنا جو ہے ایڈوائزری جاری کرے گا، الرٹ جاری کرے گا کہ ان علاقوں میں کیسے بارش ہوگی، تو پھر آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ ویسے اگست کے اگلے جتنے بھی دن ہیں، مطلب 10 کے بعد گاہے بگاہے بارشیں رہیں گی، کبھی مطلب سورج نکل ہوگا، کبھی موسم ابرآلود اور کہیں تیز طوفانی بارش ہو رہی ہوگی، تو اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ شام کو کچھ سری نگر کی بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی ایک اپڈیٹ، ویدر فورکاسٹ سری نگر یا جموں و کشمیر کے حوالے سے، ان کے پیجز ہیں یا ڈیفرنٹ یا انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو تھوڑا آج ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اپنا میٹرک کا، میٹریکولیشن کا، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سکول میں مصروف ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا مطلب زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہا، بس جو اہم چیزیں تھیں وہ آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور شام کو جب 7-8 بجے آپ کو اپڈیٹ کروں گا تو پھر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بھی ساتھ ہوگی کہ وہاں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اب جو تربیلا ڈیم کا لیول ہے وہ 1545 فیٹ تک پہنچ چکا ہے، 46 فیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو 3-4 فٹ رہ گیا۔ منگلا ڈیم 1204 فیٹ کی طرف جا رہا ہے، تو ابھی خاصا رہتا ہے، اور بھاکڑا اور پونگ بھی رہتے ہیں، ان کا صبح بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں۔ تو آپ ہمارے سکول کا رزلٹ جاننا چاہیں گے تو اوورآل رزلٹ تھوڑا کم آیا ہے، بلو بورڈ تھوڑا سا آیا، اور باقی جو رزلٹ ہے وہ 1033 والا ہمارا ٹاپر بچہ ہے۔ تھوڑا بیکورڈ علاقہ ہے نا، فلڈ افیکٹڈ ایریا، اور آپ کو پتہ ہے بچے سکول بھی سوکھے نہیں آتے، بڑی مشکل سے ان کو گھروں سے لانا پڑتا ہے، یہ جو خاص کر اب ہم نے تھوڑا ان کو پڑھانا تھا سمر کیمپ میں، کوئی بچہ آیا ہی نہیں، کوئی باغ میں، کوئی کہیں، ہم ویلے بیٹھے رہے۔ اب تو بس سکول کھلنے والے ہیں 23 اگست کو۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 77، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 725، راوی میں جسر پر 7600، شادرہ پر 18000، بلوک کی پر 4600، سدرئی براج پر 2300، دریا چناب میں مرالہ پر 51000، خانکی پر 60000، قادر آباد پر 57000، چنیوٹ برج پر 60000، تریمو براج پر 69000 اور پانجنت پر 62000۔ منگلا ڈیم سے 7000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,44,000، پرتاپ برج 2,15,000، بشام 2,61,000، تربیلا ڈیم سے 2,33,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 46,000 کیوسک، کالا باغ پر 3,80,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم 3,73,000 کیوسک ہے، تو یہ 4,00,000 کیوسک کے قریب پہنچ رہا ہے کالا باغ، اور چشمہ پر 3,21,000، توسا پر 2,16,000، گڈو پر 1,89,000، سکھر پر 1,49,000 اور کوٹری پر 1,63,000 اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم 1,31,000 کیوسک ہے۔ تو گزارش آپ سے یہی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔